آؤ، میری بیٹی فاطمہ نہ جانے کتنے دنوں سے پوچھی رہے، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہان کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس دیتی رکھی ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرہ دے کر اس سے قرض لیا ہوا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عمارت دھمکی کی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، عدی بن حاتم تائی کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور بھوک سے برا حال ہے۔ اس نے غربت کی شکایت کی، اپنی پستی اور پسماندگی کی شکایت کی۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرے پاس دولت تو موجود ہے، لیکن میں نے جس منزل پر جانا ہے راستہ پر خطر ہے، مجھے بتائیے کہ میں کس طرح جاؤں۔ تو یہ دو لوگوں نے دو باتیں کہی۔ تو حضرت عدی فرماتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روح سخن میری جانب موڑا اور میری جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی کہ حضور نہیں دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ ہیرا یہ عراق کا ایک شہر کا نام ہے۔ فرمایا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں حضور دیکھا نہیں ہے، بس اس کا تذکرہ سنا ہے۔ تو فرمایا کہ عدی اگر اللہ نے تجھے زندگی کی مہلت دی تو ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور مکے تک پہنچے گی اور پھر کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ وہ ہیرا سے چلے گی اور مکے تک پہنچے گی، لیکن اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ پھر بنو طے کے ڈاکو تو مر گئے ہوں گے کہ جنہوں نے عرب کے اوپر اپنا روب ڈال رکھا ہے وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں عدی بن حاتم فرماتے کہ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عدی اگر اللہ نے تجھے زندگی کی مہلت دی تو تو دیکھے گا کہ کسریٰ کے خزانے تیری جوڑی میں ہوں۔ کسریٰ اس وقت کی سپر پاور تھی۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور کسریٰ بن ہرمز، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ عدی اگر تیری زندگی نے وفات کی تو تو دیکھے گا کہ ایک شخص زکات کی رقم لے کر نکلے گا، زکات کی چاندی لے کر نکلے گا، زکات کا سونا لے کر نکلے گا، لیکن اسے پورے شہر کے اندر پورے علاقے کے اندر زکات لینے والا کوئی مستحق نہیں ملے گا۔ تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے وہ منظر بھی دکھایا کہ ایک عورت ہیرا سے چلی اور مکے تک پہنچی اور اس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور امن ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اسے کسی کا ڈر اور کسی کا خوف نہیں تھا۔ اور فرماتے ہیں دوسری بات جو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے باہر کسریٰ بن ہرمز کے خزانے بکھرے پڑے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسری بات جو میں نہ دیکھ سکا لیکن میں نے لوگوں کو کہا کہ میری تو شاید زندگی وفا نہ کرے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں فرمائی تھی، 2 باتیں تو میں دیکھ چکا ہوں، تیسری بات تم دیکھ لو گے۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر انہوں نے مجھے افریقہ کے اندر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں نے وہاں جا کر زکوٰۃ وصول کی۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد پھر میں ان اشخاص کو ڈھونڈنے لگا کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں، تو مجھے اس پورے علاقے کے اندر پورے شہر کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے کا مستحق ہی نہیں ملا۔ اور پھر میں غلام کو پکڑتا جاتا اور اس کے پیسے دے کر غلاموں کو آزاد کرواتا چلا جاتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو
عمارت کے دن بھی دیے، اور وہ دن بھی دیے کہ جب چیتنے پہنے ہوئے تھے، پیمند لگے، لباس پہنے ہوئے تھے، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا کہ جب ریشم گلی میں بکھرا ہوا تھا اور کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا۔ تو دین کا غالب ہونا نہ ہونا، اس کا تعلق دولت کے ہونے اور نہ ہونے سے نہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے جو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔